ہاں، حاضر اور ناظر و علم غیب تقریباً دونوں عنوان ایک ہی ہے۔ یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں تو بہت غلط ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ بالکل ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ حضور حاضر نانے تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر میں بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی، ادھر بھی ہیں، یہ عقیدہ نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں جلواگر ہیں، وہاں ہونے کے باوجود ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ حاضر ناظر کا مفہوم یہ ہے، اور علم غیب بھی یہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسا کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے۔ حضور علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں تو ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ گویا میری ہتھیلی میں کا رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ حضور علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ تو حاضر ناظر سے مراد یہ نہیں کہ یہاں بھی ہیں، یہاں بھی، یہاں بھی، ایک جگہ موجود ہیں اور پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ حضرت ملک الموت سے یہ سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی تو مر رہا مشرق میں، ایک آدمی مغرب میں، ایک جنوب میں، ایک شمال میں، تو آپ سب کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ سب کی روح کیسے قبض کرتے ہیں جبکہ دنیا اتنی بڑی؟ تو امام سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو میرے سامنے ایسا کر دیا جیسے کھانا کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا، اور جہاں سے چاہتا اپنی ضرورت کی چیز اٹھا لیتا ہے، اس کو کسی قسم کی دشواری اور کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کو ایسے دیکھ، اس کے ساتھ اس پر بے شمار دلائل بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام باوجود اپنی قبر میں ہونے کے دنیا میں جہاں چاہیں اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ یہ بھی ہمارا کہ جہاں چاہیں اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضور کا مقام تو بہت بلند۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تصوف پر ایک کتاب ہے انفاس العارفین، ہم نے کتاب بھی لکھے مزارات اولیاء اور توسل، اس میں بھی اس کو کوٹ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں ہم اکبر پور میں رہتے تھے اور ہمارے والد شاہ عبد الرحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب جن کو سب مانتے، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، بریلوی حضرات سب مانتے کہ ہمارے بزرگ، تو کہتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا کوئی شعر گنگناتے ہوئے جا رہے تھے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی والد، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کوئی شعر گنگنایا تو اس کا دوسرا مصرع یاد نہیں آتا، ذہن میں نہیں ہوتا۔ اب وہ شعر سے اتنے لطف اندوز ہو رہے کہ دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا، بڑی طبیعت میں کدورت پیدا ہوئی، بار بار اسے دہراتے اور یاد نہیں آ رہا۔ جب آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا شاہ صاحب دوسرا مصرع اس کا یہ نے یاد دلا دیا۔ یاد دلانے کے بعد بہت خوش ہوئے شاہ عبد الرحیم صاحب، کہا آپ کے بڑی مہربانی، آپ نے یاد دلایا، میں تو بڑا پریشان تھا اور یاد کر رہا تھا، یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ اپنے جیب میں سے پان کی ڈبیا نکالی اور ڈبیا نکال کر پان پیش کیا، تو انہوں نے فرمایا کیا یہ شعر یاد دلانے کا معاوضہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نہیں کھاتا، ڈبیا جیب میں رکھ لی۔ کہنے جب وہ جانے لگے تو ایک پیر تو میرے پاس تھا، دوسرا پیر میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کہاں تھا۔ میں سمجھ گیا یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ۔ انہوں نے کہا او مرد مومن اپنا تعارف تو کرا جاؤ، تاکہ میں جب صبح ختم شریف وغیرہ پڑھتا ہوں تو تمہارا نام بھی فاتحہ میں شامل کر لیا کروں۔ تو انہوں نے ٹھہر کر کے پیچھے گھوم کر کہا شاہ صاحب بندے کو شیخ سعدی کہتے۔ اب مجھے بتائیے حضور کے غلاموں کا یہ حال کہ انہیں یہ کیسے پتہ لگ گیا؟ ایک آدمی ہندوستان میں اکبر پور میں میری ایک ربائی گنگناتا ہوا جا رہا اور وہ پھنس گیا، اٹک گیا اور اسے یاد نہیں آ رہی، تو کہاں جناب شیخ سعدی شیراز ایران سے جناب پہنچ گئے ہندوستان اور اپنا مصرع یاد دلا کر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا انفاس العارفین۔ تو ایسے تو بے شمار قصص اور قصے جو ہیں وہ اولیاء کرام رضوان کے مشہور ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ۔ یہ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات کیا پوچھ